بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 25 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 45، 46 اور اس سے آگے کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ اپنی حاجات میں صبر اور نماز سے مدد چاہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے، یعنی مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں صبر کرنا، یہ مصائب کو اخلاقی طور پر ان کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی کرنے کے مترادف ہے۔ مترادف کا مطلب یہ سمجھیں کہ جب کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ہماری ناپسندیدہ چیز یا رشتہ یا رشتہ دار کی طرف سے کوئی بات یا دوست کی طرف سے کوئی معاملہ آ جائے تو اس وقت صبر کرنا، تو یہ اخلاقی طور پر مقابلہ ہوتا ہے۔ اور جو مصیبت آنے پر صبر کر جائے تو پھر رب کائنات کبھی اسے شرمندہ نہیں کرتا۔ آج کسی بھی پریشانی خدا نخواستہ آنے پر ہمارے لوگ صبر نہیں کرتے، جیسا کہ 3 دن پہلے یہ رمضان المبارک ہے 2020، مگر اس رمضان المبارک سے 3 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے اس نے جھگڑا کیا، اور جھگڑا کرنے کے بعد، یہ سندھ کی بات ہے، رحیم یار خان کی بات ہے، تو جھگڑا کرنے کے بعد اس کی بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی اور اس شخص کے پاس بچے چھوڑ گئی۔ تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو غصے کی وجہ سے اور بیوی سے بدلہ لینے کی وجہ سے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ میرے موبائل میں جب واٹس ایپ کے تھرو یہ تصویر پہنچی تو آپ اندازہ کریں کہ رواں رواں کانپ گیا، اور زمین ایسا لگتا تھا پاؤں تلے سے نکل رہی ہے، اور ایسا لگتا تھا سر چکرا گیا ہے۔ اور ایک سگا باپ اپنے چھوٹے سے ننھے 4 یا 5 سالہ معصوم بچے کو جب سولی پہ چڑھا رہا ہے اور وہ بدلہ لے رہا ہے اپنی بیوی سے، صبر نہ کرتے ہوئے اس نے یہ کیا، تو لوگ اندازہ کریں کہ کس طرح بے صبرے ہو کر جو ہے وہ انسانوں کی جانوں سے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی جانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح اور آئے دن اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ڈھیروں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ مشکل آنے پر، پریشانی آنے پر، مصیبت آنے پر صبر نہیں کرتے، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بدلے کی آگ میں جلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے، آج کل جادو کا بہت دورہ ہے، اگر ایک شخص دوسرے کو جادو کر دے تو جس پر جادو ہوا ہے وہ بیچارہ گھبرا کر کہتا ہے نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی روحانی شخصیت مل جائے یا پھر کوئی پیر صاحب مل جائیں یا پھر کوئی روحانی خدمت کرنے والا مل جائے تو اسے کہتے ہیں مجھ سے 1000 روپے لے لو، مجھ سے لاکھوں روپے لے لو، ایون کروڑوں روپے بھی لے لو، ایون مجھ سے میرا مکان بھی اپنے نام کروا لو، پر مجھے بندہ بتا دو کہ جادو کیا کس نے ہے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہاں ایسی باتیں سن کر ہنسی آتی ہے اور پھر دل روتا بھی ہے کہ بندہ مومن کسی کو مارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جیل سڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ بندہ مومن کسی کو قتل کرنے کے بعد خود 302 کا پرچہ کٹوا کر پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہے، مگر اس سے چھوٹی سی مصیبت، چاہے وہ چھوٹی سی مصیبت 2 سالوں پر محیط ہو، 5 سالوں پر ہو، 10 سالوں پر محیط ہو، یا 10 سالوں پر، یہ 10 سال تک خدا نخواستہ اگر لمبی مصیبت چلی گئی تو پھر بھی یہ ساری زندگی جیل میں سڑنے سے تو بہتر ہے نا۔ اور اگر آپ اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلے بھی آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بدلے کی آگ میں، جلد بازی میں، غصے میں کچھ بھی ایسا مت کیجیے جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی برا ہو اور آپ کی آخرت بھی برباد کر جائے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ ان کا اخلاقی طور پر مقابلہ کرو، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ساتھ بھی، یعنی جب مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو نماز میں مشغول ہو جایا کرو، نماز کی طرف چلے جایا کرو۔ انسان
عدل و عزم حق پرستی پر بغیر صبر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شدت و مصیبت پر نفس کو روکنا۔ شدت اور مصیبت آنے پر نفس کو روکنا، یہ ایک قسم کا صبر ہے۔ دوسرا، اطاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا، یعنی کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم دوسرے شہروں میں، ایون دوسرے ملکوں میں، دوسرے صوبوں اور ممالک میں جا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، بعض دفعہ خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ رزق حلال کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کبھی آفس جاتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی مشکل کام ہے، کبھی آسان کام ہے، تو یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ان مشقتوں میں مستقل طور پر رہنا اور ریگولر رہنا، تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا، یعنی گناہ سے مائل ہونے، اپنے آپ کو گناہ کی طرف مائل نہ ہونے دینا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھا صبر عطا فرمائے۔ آگے ہے کہ مفسرین کرام نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے، وہ بھی صبر کا ایک فرد ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اسے چاہیے روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین مشکلات ٹال دیتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے، لہٰذا صبر سے مراد روزہ بھی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ مدد طلب کرنا، ہیلپ مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی بھی تعلیم فرمائی گئی ہے، کیونکہ نماز وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے۔ یعنی نماز بدنی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے، اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جایا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، ٹینشن آتی، اسلام کے لیے پریشانی ہوتی، کچھ بھی پریشانی کا معاملہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام مشغول نماز کی طرف چلے جاتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، اور مصیبت اور مشکل ٹل جانے کے لیے دعا فرماتے۔ اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ مومنین اور صادقین لوگ جو سچے مومن ہیں اور سچے لوگ ہیں، تو ان کے سوا اور لوگوں پر نماز جو ہے وہ بھاری ہے۔ مطلب یہ کہ نماز ہم پر، سچے مومنوں پر گراں نہیں گزرتی، وزنی نہیں ہوتی، ان کا دل کرتا ہے نماز ادا کریں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنا شمار سچے مومنوں میں کریں۔ آگے فرمایا الذین یظنون وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر سوائے سچے ڈرنے والوں کے۔ تو آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے، یعنی خاشعین کون لوگ ہیں؟ کہ جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو، کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، مگر ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے 2 مسئلے پتہ چلے۔ ایک یہ کہ عام طور پر لوگ نماز سے غافل رہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، مگر حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو، وہ شوق اور ذوق سے ادا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں حج، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نماز بھی ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی ایمان اور خشوع کی علامت ہے، یعنی جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ پکے ایماندار ہونے کی دلیل ہے اس کے، اور اس کے دل کے متقی ہونے کی علامت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے متقی بھی ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جلووں سے بھی مالا مال کرے گا۔ آپ اندازہ کریں، اس آیت مبارکہ میں مومنوں کے لیے آخرت میں دیدار الہی کی بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کو
اپنا دیدار اور اپنا جلوہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم نمازی رہیں، ہمیں چاہیے اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ رہیں، کیونکہ جو خاشعین لوگ ہیں ان کی طبیعت میں غرور و تکبر نہیں ہوتا، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور ان کے اندر غرور آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم متکبر بھی نہ ہوں، اللہ کے سامنے جھکتے بھی رہیں، گناہ گار ہوں پھر بھی جھکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا جھکنا بھی بہت زیادہ پسند اور پیارا ہے۔ رب کائنات ہمیں کسی بھی مشکل کے وقت میں نماز کی طرف رجوع کرنے، روزہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے نفس کے خلاف بات ہو جانے پر صبر کرنے، خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مشکل کے وقت میں کسی نے خاموشی اختیار کر لی اور خاموش رہا تو وہ غالب آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خشوع و خضوع بھی حاصل اس نے کر لیا۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی پختگی بھی اسے دے دی، اپنی رضا بھی دے دی، اور اللہ قیامت کے دن اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا جلوہ بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 یعنی آیت نمبر 46 بتا رہی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بہت بھاری مشکل، پریشانی، شرمندگی اور ذلت و رسوائی سے وہ بچ جائے گا۔ کاش ہم اس پر عمل کر جائیں۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔